بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 45واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 38 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 38 ہے: البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ البینۃ گواہ پیش کرنا، علی المدعی دعویٰ کرنے والے پر ہے، والیمین اور قسم کانا، علی المدعی علیہ دعویٰ کیے جانے والے پر ہے۔ البینۃ گواہ پیش کرنا، علی المدعی دعویٰ کرنے والے پر ہے، والیمین اور قسم کانا، علی المدعی علیہ دعویٰ کیے جانے والے پر ہے۔ اب یہاں پر البینۃ اس کا معنی ہے شہادت، دلیل اور حجت۔ اس کی جمع بینات آتی ہے اور یہ باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے۔ بان یبین بینا و بیونا، اور اس کا معنی ہے الگ ہونا، نمایاں اور واضح ہونا۔ البینۃ بمعنی شہادت، دلیل اور حجت، اور جمع اس کی بینات آتی ہے اور یہ باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے۔ بان یبین بینا و بیونا بمعنی الگ ہونا، نمایاں اور واضح ہونا۔ المدعی بمعنی دعویٰ کرنے والا، دعا یدعو دعاء و دعوا، باب نصر ینصر سے بمعنی پکارنا، مدد طلب کرنا۔ المدعی بمعنی دعویٰ کرنا، جبکہ باب نصر ینصر سے دعا یدعو دعاء و دعوا بمعنی پکارنا، مدد طلب کرنا۔ الیمین بمعنی قسم، اس کی جمع ایمن اور ایمان آتی ہیں۔ الیمین الدستوریۃ بمعنی آئینی حلف برداری۔ الیمنۃ اور الیمنۃ یمن کی دھاری دار چادر کو کہتے ہیں۔ الیمین بمعنی قسم، اس کی جمع ایمن اور ایمان آتی ہیں۔ الیمین الدستوریۃ بمعنی آئینی حلف برداری۔ الیمنۃ اور الیمنۃ یمن کی دھاری دار چادر کو کہتے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ مدعی دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مدعا علیہ وہ ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ دعویٰ کرنے والے کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے دو گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہو اگر وہ مدعی کی بات کو صحیح نہیں مانتا تو اپنی بات منوانے کے لیے اس کو قسم کھانی ہوگی، بشرط یہ کہ مدعی اس کا مطالبہ کرے۔ مدعی دعویٰ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مدعا علیہ وہ ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ دعویٰ کرنے والے کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے دو گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اگر وہ مدعی کی بات کو صحیح نہیں مانتا تو اپنی بات منوانے کے لیے اس کو قسم کھانی ہوگی، بشرط یہ کہ مدعی اس کا مطالبہ کرے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ یہ حدیث بطور ضابطہ اور قانون کے ہے، کیونکہ یہ حدیث مشہور ہے اور یہی بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یعنی دو اشخاص کو اپنے مردوں میں سے گواہ کر لیا کرو، اگر وہ دو گواہ مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا گیا کہ آپس میں دو معتبر اشخاص کو گواہ کر لو۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بطور ضابطہ اور قانون کے ہے، کیونکہ یہ حدیث مشہور ہے اور یہی بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یعنی دو اشخاص کو اپنے مردوں میں سے گواہ کر لیا کرو، اگر وہ دو گواہ مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا گیا کہ آپس میں دو معتبر اشخاص کو گواہ کر لو۔ آئیے اسے مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا زید کہتا ہے کہ یہ سائیکل میرا ہے اور خالد کہتا ہے کہ یہ سائیکل اس کا نہیں میرا ہے، تو اب زید کم از کم دو گواہ لائے گا۔ اگر زید گواہ لے آیا تو شرعاً سائیکل اس کا ہوگا، اور اگر گواہ نہ لا سکا تو خالد سے قاضی قسم لے گا، اور اگر خالد قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ سائیکل زید کا نہیں تو پھر قاضی خالد کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اصول یہی ہے کہ جو انکار کر رہا ہے، جو کہ مثالی مذکور میں خالد ہے، وہ بعد میں قسم اٹھائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی اس حدیث میں مدعا علیہ کو منکر کہا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے؟ کیونکہ مدعی بھی کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس کی نہیں، اور مدعا علیہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے، میری ہے۔ تو تعیین کیسے ہوگی؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ جو شخص شے کا قابض ہو وہ مدعا علیہ ہے اور منکر ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا مدعی کہلائے گا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جو شے کا قابض ہے وہ مدعا علیہ اور منکر ہے، جبکہ اس کے برخلاف دوسرا مدعی کہلائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مدعی وہ ہے جس کو جھگڑے میں مجبور نہ کیا جا سکے، اگر وہ معاملہ چھوڑ دے تو کیس ہی ختم ہو جائے، اور مدعا علیہ وہ ہے کہ اگر وہ معاملہ چھوڑ دے تو اس پر جبر کیا جا سکے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ البینۃ مرفوع بالضم لفظا مبتدا، علی المدعی علی جارہ، المدعی مجرور، چار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے ثابتۃ شبہ فعل کے ساتھ۔ یہاں پر ثابتۃ یعنی متعلق جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ نکالیں گے، کیونکہ مبتدا جو ہے وہ البینۃ تاء تانیث کے ساتھ مؤنث ہے۔ ثابتۃ شبہ فعل، اور اس میں ہیا ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی البینۃ مبتدا کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ الیمین مرفوع بالضم لفظا ہو کے مبتدا، علی المدعا علیہ
علی جارا، المدعا صیغہ اسم مفعول، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار، اس کا نائب فاعل، علیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا اسم مفعول یعنی المدعا کے ساتھ، پھر صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر مجرور ہوا علی جارا کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتن کے ساتھ، یہاں پر بھی ثابتتن جو کہ متعلق ہے وہ مؤنث کا صیغہ نکالیں گے، کیونکہ اس کا مبتدا جو ہے الیمین وہ مؤنث سماعی ہے۔ ثابتتن شبہ فعل اپنے یہ ضمیر مستتر یعنی فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی الیمین مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔